الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون بشیرا ونذیرا فأعرض أکثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعوننا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاكرين والشاهدين والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید واجب الاحترام ذوی الاحتشام معزز و مکرم حاضرین و سامعین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے خطبہ جمعۃ المبارک کا موضوع ہم نے سورہ حامیم السجدہ یہ موضوع رکھا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس کے شروع میں کفار مکہ کی بہت ساری ذہنی الجھنوں اور ان کے اعتراضات کے بنیادی جوابات عطا فرمائے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، کہ یہ رحمان اور رحیم، رب رحمان اور رحیم، اللہ رحمان اور رحیم کی طرف سے یہ قرآن پاک جو ہے یہ نازل شدہ ہے۔ کتاب، یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ فصلت آیاتہ، اس کی آیتیں بالکل تفصیل کے ساتھ واضح بیان کی، ان کے اندر ہر چیز کا بیان ہے، کوئی الجھنے نہیں ہیں انسان کے لیے، اس کی آیتیں واضح ہیں۔ اور یہ قرآن عربی، اسے عربی میں نازل کیا گیا ہے، اور کیونکہ اس قرآن کے پہلے مخاطب عربی تھے اس لیے اسے عربی میں نازل کرنا بالکل قرین قیاس۔ عربی کے علاوہ النبی الامی العربی کے اوپر کوئی اور زبان کے اندر قرآن نازل کرنا یہ بالکل عقل کے خلاف بات ہے، اس لیے اسے عربی میں نازل کیا گیا ہے، اور لقوم یعلمون، یہ علم والی قوم کے لیے۔ جاہل قوم جو ہے اسے اس سے فائدہ نہیں پہنچے گا۔ یہ صاحب علم قوم جو ہے، دنائی پسند قوم، حقیقت پسند قوم، اور اپنی بھلائی کی خواہش رکھنے والی قوم، ایسی قوم کے لیے یہ قرآن بڑا زبردست مفید ہے۔ اور اس کے علاوہ بشیرا و نذیرا، یہ صرف ایک کتاب نہیں ہے، یہ کوئی تھیوری نہیں ہے کہ صرف یہ ایک فلسفہ بیان ہو گیا بس، نہیں، بلکہ یہ بشیر ہے، یہ باقاعدہ قرآن اعلان کرتا ہے کہ جو میرے لائے ہوئے ضابطے اور قوانین کے اوپر جو قوم بھی عمل کرے گی، اور جس لیول کا عمل کرے گی، جتنا عمل کرے گی، اتنی کامیابی اور اتنی برکت کی اسے خوشخبری ہے۔
ونذیراً، اور دنیا کی جو قوم بھی جس قدر جتنی مقدار میں اس قرآن سے اعراض کرے گی اور اس کے قوانین اور لائے ہوئے ضابطے سے منہ موڑے گی، اتنا ہی اسے برے انجام کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس بات سے بھی قرآن ڈراتا ہے، اپنے ماننے والوں اور اپنے عاملین کی کامیابی کے لیے بشارت بھی سناتا ہے، اور اپنے قرآن کی طرف سے منہ موڑنے والے اور اس کے مخالفین کی برے انجام کے سے ڈراتا بھی ہے قرآن۔ دنیا بھر میں فلسفے اور تھیوریاں ہوتی ہیں تو ان کی یہ وضاحت نہیں ہوتی۔ یہ قرآن جو ہے وہ باقاعدہ اعلان کرتا ہے کہ جو اس کو مان کے عمل کرے گا اس کی برکتیں، اس کی رفعتیں، اس کی ترقیاں اور اس کی کامیابیاں، ان کی باقاعدہ بشارت دے، ان کو خوشخبری ہو۔ یہ 100% بات ہے، 2 اور 2 4 کی طرح یہ بات ہے کہ قرآن کے اوپر عمل کرنے سے نتائج اچھے ہر صورت میں نکلتے ہیں، اور اچھے نتائج کی خوشخبری سناتا ہے قرآن۔ اور اس قرآن سے منہ موڑنے والی قوم جو ہے اس کے ہر صورت میں برے نتائج نکلتے ہیں، اور ان برے نتائج اور تباہیوں اور بربادیوں سے قرآن ڈراتا بھی ہے۔ وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ۔ لیکن قرآن کے جو خاص طور پہ جو قریشی تھے، ابتدائی مخاطبین جن کو ابتدائی طور پہ خطاب کیا گیا ہے، قریشی اور اس کے بعد پھر عربی اور اس کے بعد پوری دنیا، تو ابتدائی جو مخاطبین تھے عربی، خاص طور پہ مکے والے، انہوں نے 2 ٹوک کہہ دیا، قلوبنا فی اکنۃ، ہمارے دلوں کے اندر تو ایک ڈانٹ آ گئی ہے، تو ہمارے دلوں کے اوپر تو غلاف چڑھ گیا ہے۔ بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے مخاطب ہو کے کہنے لگے ہمارے اور تمہارے درمیان ایک حجاب، ایک پردہ آ گیا۔ یعنی 2 ٹوک انہوں نے کہہ دیا کہ ہم تو آپ کی بات بالکل نہ سنیں گے نہ مانیں گے، بس جو ہم کر رہے ہیں وہی کریں گے۔ جب بات یہاں تک پہنچ گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا قل انما انا بشر مثلکم، تم میری نبوت کا انکار صرف اس بنیاد پہ کر رہے ہو کہ تم سمجھتے ہو کہ اللہ اپنے بندوں سے خطاب نہیں کرتا۔ یعنی مکے کے مشرک جو تھے، مشرکین عرب، وہ اللہ کو مانتے تھے، ان کا یہ یقین تھا کہ اللہ ہے، لیکن وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ تو ہے، اس نے کائنات پیدا بھی کی ہے، لیکن وہ بندوں سے خطاب نہیں کرتا۔ اب اس کا بندوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اس نے پیدا کر دیا ہے، بس وہ بات ختم ہو گئی۔ اب سارے زندگی دنیا کے جتنے معاملات ہیں یہ سارے ہمارے بت چلاتے ہیں، اب یہ چلائیں گے کائنات۔ اور اس کے بعد مشرکین مکہ، مشرکین عرب کا یہ بھی عقیدہ تھا کہ قیامت شیامت کوئی نہیں، اللہ کو بہرحال وہ مانتے تھے۔ تو اس لیے اللہ نے 2 ٹوک یہاں فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں یہ کہہ دیجئے کہ انا بشر مثلکم، میں کوئی فرشتہ نہیں ہوں، میں کوئی جنوں کی جنس سے نہیں ہوں، میں تمہاری جنس سے، انسانوں میں سے ایک انسان ہوں۔ یوحا الیہ، مجھے اللہ نے اپنے خطاب کے ذریعے، خطاب کے لیے منتخب فرمایا، جو اس نے حکم تمہیں دینے ہیں وہ میرے ذریعے دے گا، اور وہ سب سے اہم ترین جو اس نے حکم مجھے دیا ہے نا، میرے پورے دین کا جو خلاصہ اور بنیاد ہے وہ یہ ہے، انما الہکم الہ واحد۔ اے عرب کے مشرکو، تم یہ تو مانتے ہو کہ اس کائنات کو اللہ نے پیدا کیا ہے، خالق کائنات ماننے کے باوجود تم معبود علیحدہ علیحدہ بناتے ہو، عبادت کے لیے اور ہستیوں کو بھی منتخب کرتے ہو، لیکن مجھے اللہ نے یہ فرمایا کہ جس طرح پوری کائنات کا خالق بھی میں واحد ہوں،
اسی طرح میں معبود اور خدا بھی واحد ہی ہوں، عبادت بھی صرف میری ہونی چاہیے۔ انما الہکم الہ واحد، تمہارا الہ ایک الہ ہے، لہذا تمہیں چاہیے فاستقیموا الیہ، اس ایک ذات کے ساتھ اپنے آپ کو قائم کرو، واستغفروہ، غلطی ہو جائے تو اسی سے معافی مانگو، اسی سے توبہ کرو۔ وویل للمشرکین، خدائے واحد، خالق واحد اور خدائے واحد کے احدیت کے اندر شرک کرنے والوں کے لیے بہرحال ہلاکت ہے، وہ ہلاک تو ہوں گے، ان کی بربادی یقینی ہے۔ اور خاص طور پہ الذین لا یؤتون الزکوٰۃ، جو زکوٰۃ نہیں دیتے، ان کے لیے 100% بربادی ہے۔ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ کافرون، اور اس زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ پتہ کیا ہے؟ اس زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ یہ، زکوٰۃ سے مراد ہے انسانوں کا انسانوں پہ خرچ کرنا، انسانوں کا انسانوں کی مالی مدد کرنا، زکوٰۃ سے مراد ہے۔ مکے کے مشرک اپنے جیسے دوسرے انسانوں کی مدد پتہ کیوں نہیں کرتے زکوٰۃ کی شکل میں؟ کیونکہ وہ آخرت کو نہیں مانتے۔ اور اس کا یوں الٹ کیجئے تو یہ معنی بنے گا کہ جو زکوٰۃ نہ دیتے، جو زکوٰۃ نہیں دیتے، حقیقت یہ ہے کہ وہ آخرت کو مانتے شانتے کوئی نہیں۔ مشرک تو اس لیے زکوٰۃ نہیں دیتے کہ وہ آخرت کو نہیں مانتے، انہیں یہ ہے کہ ہم بندوں کو دیں گے اپنی زکوٰۃ، بندوں کی مدد کریں گے تو ہمیں کیا ملے گا، قیامت تو آنے کو نہیں، حساب کتاب تو ہونا کوئی نہیں۔ تو مسلمان تو یہ یقین کرتا ہے کہ ہم اگر کسی کو 1 روپیہ بھی دیں گے تو اس کا پورا اجر اللہ سے جا کے قیامت کے دن لے لیں گے، تو وہ اس خیال کے ساتھ خرچ کرتا ہے۔ تو مشرک تو چونکہ آخرت کے منکر ہیں لہذا وہ زکوٰۃ بھی نہیں دیتے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو مسلمان ہو کر زکوٰۃ نہیں دیتا، مسلمان بھی ہے لیکن اپنے جیسے بندوں پہ معاشرے میں معاشی تعطل کا شکار، اپنے جیسے انسانوں پہ خرچ نہیں کرتے، تو ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کے کھاتے میں تو ہیں، یونین کونسل کے اندر ان کا نام تو ہے، لیکن اس آیت کی روشنی میں وہ مسلمان کوئی نہیں، کیونکہ وہ زکوٰۃ کو نہیں دیتے۔ اور جو اللہ کو صحیح مانے گا اور جس کا ایمان درست ہوگا اور جس کا دل اللہ کی الوہیت اور اس کی وحدانیت سے روشن ہوگا، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ زکوٰۃ نہ دے۔ یہ آپ کو میں ایک پتے کی بات بتاتا ہوں کہ اللہ والے کی پہچان کیا ہے۔ 1 نمبر دیندار اور اللہ کے 1 نمبر عاشق کی پہچان یہ ہے، جیسے جیسے اس کا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط ہوتا چلا جائے گا، جیسے جیسے اس کے دل کے اندر اللہ کی محبت کی روشنی پھیلتی چلی جائے گی اور ایمان کی حرارت بڑھتی چلی جائے گی، ویسے ویسے وہ اللہ کی مخلوق پہ رحیم اور کریم ہوتا چلا جائے گا۔ یہ پکی نشانی ہے۔ اگر ایک بندہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ تر شروع ہے، چلو پیسہ خرچ کرنا تو اس نے جس کے پاس پیسے ہیں، پیسے تو بندوں پہ اس نے خرچ کرنے جس کی جیب کے اندر ہیں، تو ہر مسلمان، ہر اللہ کے عاشق کے پاس پیسے تو نہیں ضروری ہوں، پیسے نہیں بھی ہوتے، لیکن پیسے نہ ہونے کے باوجود بھی آپ اللہ کی مخلوق پہ رحیم و کریم ہو سکتے ہیں۔ تو جو صاحب مال مومن، جس کا تعلق اللہ کے ساتھ اچھا ہوگا، صحیح ہوگا، وہ یقینی طور پہ اللہ کی مخلوق پہ رحیم اور کریم ہوگا اپنے مال کے ذریعے سے، یعنی زکوٰۃ دے، 100% زکوٰۃ دے۔ اور دوسرا مومن جس کے پاس پیسے نہیں ہیں، اللہ کے ساتھ اس کا بھی تعلق تو ہے، اب پیسے تو ہے کوئی نہیں، لیکن وہ اپنی زبان سے، اپنے ہاتھ سے، اپنے وقت کی قربانی کے ساتھ اللہ کی مخلوق پہ رحیم و کریم ہوگا۔
تو نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجتاً ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو انسان کا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط ہوتا ہے، دوسرے معنوں میں جیسے جیسے انسان کا ایمان مضبوط اور بڑھتا چلا جاتا ہے، اس کی پکی نشانی یہ ہے کہ ویسے ہی اسی تناسب سے وہ اللہ کی مخلوق پہ رحیم و کریم ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ 20 سال سے ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے، لیکن اس کی زبان میں حلاوت نہیں آئی، اس کے دل میں انسانوں کے لیے محبت نہیں آئی، تو اسے سوچنا چاہیے کہ میری نمازیں پتہ نہیں کدھر جا رہی۔ اس کو اپنی نمازوں کی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ کی مخلوق کے لیے اس کے دل کے اندر رحم پیدا نہیں ہوا۔ 20 سال سے نماز بھی پڑھ رہا ہے، روزے بھی رکھ رہا ہے، ماشاءاللہ سنت شریف بھی رکھی ہوئی ہے، سارا کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ کی مخلوق پہ وہ رحیم نہیں ہے، کریم نہیں ہے، رحم دل نہیں ہے، نرم زبان نہیں ہے، نرم دل نہیں ہے۔ تو اسے فکر کرنی چاہیے اس کی نماز اللہ کی قبولیت حاصل نہیں کر رہی۔ دو ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں، یا تو وہ نماز صحیح طریقے سے پڑھ نہیں رہا، اگر صحیح طریقے سے پڑھ رہا ہے تو اللہ قبول نہیں کر رہا، اس سے اپنی نماز کی فکر کریں۔ تو الذین لا یؤتون الزکوٰۃ، زکوٰۃ نہیں دیتے، یعنی میری مخلوق پہ خرچ نہیں کرتے، تو وہ یقینی طور پہ وہ معاشرہ، ہم اس آیت کے مضمون سے مفہوم سے ہٹ کے مطلق بات کرتے ہیں، جو معاشرہ اپنے اندر موجود معاشی تعطل کا شکار افراد کا دھیان نہیں رکھتا اور اس کے سلسلے میں اپنی جیب نہیں کھولتا اور اس کی مالی مدد کے لیے آگے نہیں بڑھتا، وہ قرآن کی اس روشنی میں 100% وہ معاشرہ تباہ ہو جائے گا، چاہے وہ معاشرہ مسلمانوں کا ہو یا غیر مسلمانوں کا۔ یہ پکی قرآن کا یہ تھیوری ہے قرآن کی۔ معاشرہ ہمیشہ وہ ترقی کرے گا، اللہ کی برکتیں اس معاشرے کو حاصل ہوں گی جس معاشرے کے معاشی لحاظ سے، مالی لحاظ سے گرے ہوئے محروم طبقات جو ہیں وہ اپنے اس معاشرے کے صاحب حیثیت لوگوں کی امداد سے محروم نہ رہیں۔ اگر وہ محروم رہے تو یہ معاشرہ 100% تباہ ہو جائے گا۔ ویسے تو اللہ نے فرمایا وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ، مشرکوں کے لیے ہلاکت ہے۔ میرے ساتھ اور بھی خدا بنا کے، اللہ بنا کے کھڑے کرنے والے اور میری عبادت کے اندر اور بھی کئی معبودوں کو شریک کرنے والے، وہ مشرک الذین لا یؤتون الزکوٰۃ، جو زکوٰۃ نہیں دیتے، تو وہ یقینی طور پہ ہلاک ہو جائے۔ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ کافرون۔ اچھا، اب ایک تیسری قسم بھی بندوں کی ہے کہ کچھ ایسے بندے، ایک ایسا معاشرہ جس معاشرے کے صاحب مال لوگ اپنے دوسرے محروم طبقات کی مدد کرتے ہیں، لیکن وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ کافرون، آخرت کو نہیں مانتے۔ ایسا ہو سکتا ہے نا، ایک بندہ کسی مسکین کی مدد بھی کرے لیکن آخرت کو نہ مانے۔ ایک بندہ مسکین کی مدد اس لیے کر رہا ہے کہ میرے اللہ نے قیامت کے دن مجھے پورا اس کا بدلہ دینا ہے، اور ایک بندہ مسکین کی مدد اس لیے کر رہا ہے بس ٹھیک ہے وہ بیچارہ مسکین ہے تو اس کی مدد کر دو، اس کے خیال میں یہ نہیں ہے کہ اللہ قیامت کے دن اللہ نے مجھے کچھ دینا ہے اس کے بدلے۔ قیامت اس کے ذہن میں ہے ہی نہیں، قیامت پہ اس کا ایمان ہی کوئی نہیں۔ تو اس کے دو نتیجے نکلیں گے۔ جو معاشرہ، جس معاشرے کے صاحب مال لوگ اپنے محروم طبقات کے اوپر اس نیت کے ساتھ خرچ کر رہے ہیں کہ ہم جو بھی اپنے محروم بھائیوں پہ خرچ کر رہے ہیں اللہ اس کا پورا اجر، ایک ایک پائے کا حساب بھی، پائی کا حساب اللہ ہمیں ضرور عطا فرمائے گا، تو ایسا معاشرہ انشاءاللہ اس دنیا میں بھی سرخرو ہو جائے گا، اللہ کی برکتیں اس معاشرے کو یہاں بھی حاصل ہو جائیں گی اور قیامت کے دن بھی حاصل ہو جائیں گی۔
اور دوسرا معاشرہ وہ ہے جس میں لوگ محروموں پہ خرچ تو کر رہے ہیں لیکن وہ آخرت کو نہیں مانتے. تو جو میرا ناقص علم ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ اللہ اسے اس دنیا میں برکتوں سے نواز دے گا. اللہ فرمائے گا بہرحال تم مجھے نہیں مانتے، قیامت کو نہیں مانتے، لیکن بہرحال تم نے میرے محروم بندوں پہ ترس تو کھایا نا، چلو اس کا انعام میں تمہیں یہ دیتا ہوں کہ تمہیں دنیا کے اندر برکتیں عطا فرماتا ہوں لیکن آخر سے محروم کر دینا. لیکن جو قوم اللہ پہ پورا ایمان لاتی ہے اور اپنے محروم طبقات پہ اس لیے خرچ کرتی ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ سے ہم نے جا کے پورا اس کا انعام لینا ہے، اس کی رحمتوں کا حصہ لینا ہے، تو انشاءاللہ ایسی قوم کو اللہ اس دنیا میں بھی برکتیں عطا فرمائے گا اور قیامت کے بعد بھی برکتیں عطا فرمائے گا. اب آپ کو سمجھ آئی اس آیت کی کہ مومنین کو کہا گیا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، کیا میرے بندو یوں مجھ سے دعا مانگا کرو کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائیاں عطا فرما اور قیامت کے دن بھی بھلائیاں عطا فرما. آپ دیکھیے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بڑا خرچ کیا، بہت خرچ کیا، اللہ کی رضا کے لیے خرچ کیا. اور آپ نے علماء سے واقعہ سنے ہوئے، تو اللہ نے اس دنیا کی زمین کی سلطنت بھی ان کے سپرد کر دی اور آخرت کی سلطنت بھی ان کے سپرد کرے گا. لیکن اس کے بعد پھر مسلمانوں پہ اخلاقی زوال آیا تو مسلمانوں نے خرچ کرنا چھوڑ دیا، تو اللہ نے اس دنیا کی سلطنت ان سے چھین لی. تو یہ ہے، اس لیے اللہ سے یوں مانگا کرو اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی اچھائیاں اور بھلائیاں دے اور آخرت کی بھلائیاں اور اچھائیاں بھی ہمیں عطا فرما. آگے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات. اب دو ٹوک بات ہے، اس میں ذرہ برابر شک نہ کرنا سننے والے، اس میں کوئی شک نہیں کہ جو لوگ ایمان لائیں گے، اللہ کو اللہ مانیں گے، الہ واحد مانیں گے، خالق واحد مانیں گے، مالک واحد مان لیں گے، اور اس ایمان کی روشنی میں وعملوا الصالحات، اس لائے ہوئے ایمان، کمال ایمان کی روشنی میں پھر اپنے اعمال بھی درست کر لیں گے، اپنے اعمال کو اچھا کر لیں گے ایمان کی روشنی میں، تو اللہ نے فرمایا لہم اجر غیر ممنون، ہم اسے ایسا اجر دیں گے، ایسا اجر کا سلسلہ ان کے لیے جاری کر دیں گے جو ٹوٹنے والا ہی نہیں ہوگا. لامتناہی اجر کا انہیں مستحق بنا. اس کے بعد پھر اللہ پاک نے اگلی آیتوں میں زمین کے یا آسمان کے پیدا کرنے کا سارا سلسلہ بیان کیا. انشاءاللہ اگلے خطبے میں عرض کروں گا. اللہ فرماتا ہے کہ اپنا تعارف کراتے ہوئے نا، اپنی شان بیان کرتے ہوئے اللہ فرماتا ہے کہ اس اللہ کے ساتھ تم شریک ٹھہرا رہے ہو، اس ذات کے ساتھ تم شریک ٹھہرا رہے ہو جس نے زمین پیدا کر دی، اور خاص طور پہ یہ جو آسمان دنیا ہے، یہ تمہارے نزدیک والا آسمان جو تم نظریں اٹھاتے ہو تمہیں نظر آتا ہے، یہ جو آسمان ہے نا، یہ اللہ نے خاص طور پہ زین السماء الدنیا، اس آسمان دنیا کو، دنیا سے مراد نزدیک والا آسمان اللہ نے، کیونکہ اس کے بندوں کے نزدیک تھا، تو اللہ نے دیکھا کہ بندے پریشان نہ ہو جائیں، تو اس نے اس نزدیک والے دنیا کے آسمان کو کمکموں کے ساتھ، ستاروں کے ساتھ، سیاروں کے ساتھ، اس نے چاند اور ستاروں کے ساتھ یوں سجایا، خوبصورت بنا دیا. اور پھر یہ نہیں ہے، باقاعدہ اس کی حفاظت کا بندوبست بھی کر دیا کہ یہ نظام چلے اور قائم بھی رہے، اور اس کو خوبصورتی میں چمکا دیا. اس کے اندر ستارے جو ہیں وہ چمک رہے ہیں. یہ اپنے بندوں کے لیے کیا ہے، اللہ نے اپنے بندوں کی رونق کے لیے کیا.
اللہ اکبر، ذالک تقدیر العزیز العلیم۔ دیکھو ہاں ذرا، یہ ہے تمہارے اللہ، علم والے اللہ، غالب اللہ کی یہ تقدیر ہے، یہ قانون ہے، یہ منصوبہ ہے۔ کوئی ہے ایسا الہ تو لاؤ سامنے۔ اے عرب کے مشرکو، تم ویسے ہی اپنے جیسے اپنے ہاتھوں سے گھڑے ہوئے بتوں کو پکڑ کے اللہ کے مقابلے میں لے آتے ہو۔ تمہاری عقل کام نہیں کرتی، افلا تعقلون، تمہاری عقل کام نہیں کرتی، کیا کر رہے ہو؟ تو یہ تھی سورہ حامیم السجدہ، اس کی ابتدائی آیات طیبات میں نے تلاوت کی ہیں، اور میں انشاءاللہ اس کی اگلے جمعے مزید وضاحت کروں گا۔ کہتے ہیں کہ یہ جو سورہ مبارکہ ہے یہ حضرت حمزہ کے ایمان لانے کے بعد نازل ہوئی ہے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے سے پہلے۔ حضرت حمزہ کے ایمان لانے کے بعد اور حضرت عمر فاروق کے ایمان لانے سے پہلے درمیان میں یہ نازل ہوئی۔ اس کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ ایک دن قریش کے کچھ سرداران قریش خانہ کعبے کے اندر محفل جما کے بیٹھے ہوئے تھے، اور مسجد کی ایک کونے کے اندر، دوسرے گوشے کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت حمزہ ایمان لا چکے ہیں۔ مکے کے مشرک بڑے پریشان ہیں کہ لوگ، بڑے بڑے مؤثر لوگ جو ہیں وہ مسلمان ہوتے جا رہے ہیں، اور دن بدن مسلمان بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ تو وہ پریشانی کی آپس میں باتیں کر رہے ہیں کہ بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے، مسلمان تو بڑی تیزی کے ساتھ بڑھتے چلے جا رہے ہیں، کچھ کرنا چاہیے۔ اس موقع پہ عتبہ بن ربیعہ، ابو سفیان کا خسر، اس نے کہا کہ اگر آپ سب پسند فرمائیں تو میں جاتا ہوں حضرت محمد کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم، میں جا کے ذرا ان کے ساتھ کو مذاکرات کرتا ہوں، بات چیت کرتا ہوں۔ سب نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم بڑے معتبر بندے ہو، قادر الکلام بندے ہو، بڑے حکیم اور دنا ہو، تم جاؤ۔ میں جاتا ہوں، میں جا کے ان کے سامنے چند تجاویز رکھوں گا، تجویزیں رکھوں گا، کو مذاکرات کروں گا، کچھ صورتحال کا حل نکالتا ہوں جا کے۔ سب نے کہا کہ ٹھیک ہے، اے عتبہ تم جاؤ اور جا کے ان سے بات چیت کرو۔ عتبہ اٹھ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا گیا۔ آپ نے اس کی طرف توجہ فرمائی تو اس نے کہا کہ بھتیجے، تم اپنی قوم میں اپنے نسب اور خاندان کے اعتبار سے جو حیثیت رکھتے ہو وہ تمہیں پتہ ہی ہے، بڑی اونچی قریش کے بڑے سردار قبیلے کے ساتھ تمہارا تعلق ہے، مگر تم اپنی قوم پر ایک بڑی مصیبت لے آئے ہو۔ استغفر، تم نے جماعت میں تفرقہ ڈال دیا ہے، ساری قوم کو تم نے بیوقوف کہہ دیا ہے کہ تم سارے بیوقوف ہو۔ قوم کے سارے دین کو تم نے جھٹلا دیا، جن کی ہم یہ قوم قریش عبادت کرتے ہیں ان کے معبودوں کو تم جھوٹا کہہ رہے ہو، اور ایسی باتیں کرنے لگے کہ تمہاری باتوں سے یہ صاف صاف نتیجہ نکلتا ہے کہ ہم سارے قریشی سارے کافر ہیں، ہم کافر، ہمارے باپ دادا بھی کافر تھے اور ہم بھی کافر ہیں، تمہاری باتوں کا تو یہ مطلب ہے۔ تو یہ تو بڑی خطرناک صورتحال پیدا ہو گئی۔ آپ ذرا میری بات سنو، میں تمہیں کچھ تجویزیں دیتا ہوں، کچھ تجاویز تمہارے سامنے رکھتا ہوں، ان پہ غور کرو، ہو سکتا تمہارے ہمارے درمیان کوئی مصالحت کا کوئی صلح صفائی کا کوئی سلسلہ نکل آئے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو الولید، آپ کہیں میں سن رہا ہوں۔ اس کی کنیت ہے عتبہ۔
اس نے کہا بھتیجے سنو، یہ کام جو تم نے شروع کیا ہے، اس سے اگر تمہارا مقصد یہ ہے کہ مال مل جائے، میں امیر ہو جاؤں، تو ہم سب مل کے مال اکٹھا کر کے نا تمہیں مال دے دیں، جتنا تم مال کہو ہم تمہیں مال میں تول دیں گے، سونے میں تول دیں گے، لیکن یہ کام چھوڑ دو، ہم تمہیں اتنا مال دیں گے اکٹھا کر کے، پورا قبیلہ، پورا قریش، پورا عرب، کہ تم سب سے زیادہ مالدار ہو جاؤ گے اگر تم مال کے لیے سارا چکر چلا رہے ہو تو۔ استغفر۔ اب ذرا آپ نے یہ بھی ذہن میں رکھنا، کاروباری لوگوں کی سوچ کیسی ہوتی ہے۔ اور یہ آپ کو پتا نا کہ یہ مکے والے جو تھے، قریشی خاص طور پہ، یہ بزنس مین طبقہ تھا، کاروباری طبقہ۔ تو کاروباری طبقے کا ذہن کیسا ہوتا ہے؟ انہوں نے سوچا کہ ہم بھی چونکہ کاروباری ہیں تو یہ استغفر اللہ، محمد علیہ السلام نے وہ کاروباری شروع کیا ہے، وہ کاروباری چکر اندر۔ تو کہنے لگے اگر تم مال چاہتے ہو، مال کے لیے اگر تم نے ہمارے پورے سارے سلسلے کو کافر کہہ دیا ہے اور یہ نیا دین نکال لیا ہے، اگر مال تمہیں چاہیے تو ہم مال دیتے ہیں، تمہیں سب سے امیر ترین بندہ بنا دیں، اور اگر تم اپنی بڑھائی چاہتے ہو، کچھ سیاسی تمہارے مقاصد ہیں، تو ہم تمہیں اپنا سردار بنا لیتے ہیں، ہم کوئی بھی عرب کا فیصلہ تمہارے بغیر نہیں کریں، جو تم کہو گے وہ ہم کیا کریں، تمہیں بادشاہ بنا لیتے، متفق کا طور پہ بادشاہ عرب کا بنا دیں، لیکن اگر تم پہ کوئی جن وغیرہ آ گیا ہے اگر تمہیں کوئی جن وغیرہ کوئی چمٹ گیا تو ہم اپنے پیسوں سے کوئی عامل شامل بلا کے کوئی وہ بھی کر لیں۔ عتبہ یہ باتیں کرتا رہا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی کے ساتھ یوں بیٹھ کے سن رہے ہیں۔ جب وہ باتیں کر کے خاموش ہو گیا تو آپ نے فرمایا بس، فرمایا میں بولوں؟ کہنے لگا بولو۔ آپ نے فرمایا اے ابو الولید، آپ کو جو کچھ کہنا تھا کہہ چکے؟ اس نے کہا ہاں۔ تو آپ نے فرمایا اچھا اب میری سنو۔ اور اس کے بعد آپ نے سورہ حامیم السجدہ تلاوت فرمائی۔ حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ کہہ دیجیے۔ اس کی باتیں ختم ہو گئیں، اب اللہ کی بات شروع ہو گئی۔ میری سرکار نے اس کی باتوں کے مقابلے میں اپنی بات کی کوئی نہیں۔ فرمایا اب تمہاری باتیں ختم ہو گئی ہیں تو اس کا جواب میں اللہ کی بات میں دیتا ہوں۔ تو سورہ حامیم سجدہ تلاوت فرما دی۔ حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاته قرآنا عربیا لقوم یعلمون بشیرا ونذیرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعوننا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون۔ جب حضور علیہ السلام نے یہ تلاوت فرمائی ہوگی تو کیا منظر بنا ہوگا؟ اللہ کا کلام، اللہ کے گھر میں بیٹھ کے خانہ کا بند، اللہ کا قرآن اللہ کے گھر میں بیٹھ کے جب اللہ کا نبی پڑھتا ہوگا تو کیسا مزہ آتا۔ سبحان اللہ اکبر۔ یہ تلاوت ہو گئی جی۔ اب جو عتبہ تھا نا،
سردار، وہ یوں سرکار تلاوت فرما رہے ہیں اور وہ یوں بیٹھا ہوا ہے ایسے. یہ حدیث پاک میں دونوں بازو پیچھے کر کے نا ایسے ٹیک لگا کے نا یوں سن رہا سرکار تلاوت کر رہے. جب یہ آیت آ گئی نا، آیت نمبر 38، یہ آیت سرکار جب اس آیت پہ پہنچے نا، فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، اگر انہوں نے قرآن سے منہ پھیر لیا تو انہیں کہہ دو، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کہہ دو کہ اگر تم نے قرآن سے منہ پھیرا تو میں تمہیں عاد اور سمود کی طرح سخت عذاب سے تمہیں ڈراتا ہوں کہ تم پہ وہ بھی آ جائے گا. جب سرکار اس آیت پہ پہنچے نا تو وہ اس جلدی اٹھا اور سرکار کے منہ کے اوپر یوں ہاتھ رکھا. نہ لوگوں نے پوچھا تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو عتبہ کہنے لگا مجھے ڈر تھا کہ جو محمد علیہ السلام کی زبان سے نکلتا ہے وہ ہو جاتا ہے، یہ عذاب کی بات اگر میری سرکار اگر محمد عربی کے منہ سے نکل گئی تو ہم پہ عذاب آ جائے گا، اس لیے میں نے جلدی آپ کو ہاتھ. اللہ اکبر. عتبہ اٹھا اور دوسری طرف گیا. مسجد کے اندر تھا، وہ مسجد حرام کے اندر، خانہ کعبے کے اندر. ایک طرف سرکار بیٹھے ہوئے تھے، دوسری طرف وہ چودھری بیٹھے ہوئے تھے. تو ملاقات کرنے کے بعد سارا کچھ بات چیت ہونے کے بعد اٹھا اور گیا اس پریا کے پاس جہاں وہ سارے بیٹھے ہوئے تھے سرداران قریش. اس کے اٹھنے سے پہلے میری سرکار نے فرمایا عتبہ تم نے مجھے باتیں سنائی، میں نے بھی تمہیں جو کچھ کہنا تھا وہ کہہ دیا ہے، اب تم جا سکتے ہو. وہ چلا گیا. سرداران قریش کے پاس آیا تو لوگوں نے اسے دور سے دیکھا کہ عتبہ آ رہا ہے. ایک بولا اور کہنے لگا خدا کی قسم عتبہ کا چہرہ بتا رہا ہے کوئی مسئلہ گڑبڑ ہے، وہ کام خراب ہو گیا. عتبہ کامیاب نہیں ہوا، اس کا چہرہ دور سے آتا ہوا چہرہ بتا رہا ہے کہ یہ ناکام ہو گیا ہے، اس کا چہرہ بدلا ہوا ہے. یہ وہ صورت ہے ہی نہیں جو وہ لے کے گیا تھا، لے کے وہ صورت گیا تھا واپس اور لے کے آ رہا. آ کے بیٹھا تو لوگوں نے کہا ہاں جی سناؤ. اس نے کہا خدا کی قسم میں ایسا کلام سن کے آیا ہوں، میں نے زندگی میں اس سے پہلے کبھی ایسا کلام نہیں سنا. میں خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں میں نے بڑے بڑے شعر سنے ہیں، لیکن جو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سن کے آیا ہوں وہ شعر بالکل نہیں ہو سکتا. وہ شعر کوئی نہ وہ سحر ہے، نہ وہ شعر ہے، نہ کہانت ہے، وہ تو عجیب و غریب کلام ہے. زندگی میں نے پہلی دفعہ ایسا کلام سنا. تو انہوں نے کہا ہاں پر کیا کرنا چاہیے؟ اس نے کہا اے سرداران قریش میری بات سنو، میں تمہیں کہتا ہوں کہ اس شخص کو یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ان کی حالت پہ چھوڑ دو. کیوں؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کلام کچھ رنگ ضرور لائے گا. یہ جو کلام میں سن کے آیا ہوں نا یہ کوئی نہ کوئی نتیجہ ضرور نکالے گا. لہذا میرا مشورہ یہ ہے کہ انہیں ان کے حال پہ چھوڑ دو. دو صورتیں ہو جائیں گی، یا تو یہ غالب آ جائیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ عرب پہ غالب آ گئے تو یہ ہمارے ہی ہیں نا، تو گویا کہ ہم ہی غالب آ جائیں گے.
اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کامیاب ہو گئے تو یہ ہماری کامیابی ہوگی۔ تو ہمیں خواہ مخواہ اپنے بھائی کے خلاف ہاتھ اٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر یہ غالب آ گئے تو تم اپنے بھائی کی مخالفت کرنے سے بچ جاؤ گے۔ اگر دوسرے اس پہ غالب آ گئے تو تمہارا مقصد حاصل ہو جائے گا، تم انہیں ختم کرنا چاہتے ہو نا، کوئی دوسرا آ کے انہیں ختم کر دے گا، تمہارا مقصد پورا ہو جائے گا۔ اگر یہ پورے عرب کے اوپر غالب آ گئے اور ان کی سرداری قائم ہو گئی تو پھر یہ بھی ہمارے ہی، ہمارا ہی کام ساتھ بن جائے گا۔ اس کی وجہ سے مشورہ بڑا زبردست۔ اللہ اکبر۔ اگر یہ غالب آ گئے تو پھر ہم ہی ہوں گے، اگر ناکام ہو گئے تو ہمارا مقصد حاصل ہو جائے گا۔ لہذا تم ان کے ساتھ نہ لڑو، لوگوں سے انہیں لڑنے دو، اور تم اے قریشیو ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو۔ سرداران قریش عتبہ کی یہ بات سنتے ہی بول اٹھے، اے عتبہ، لگتا ہے تم پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جادو چل گیا ہے، تیرا بھی کام ہو گیا۔ اللہ۔ عتبہ نے کہا بھائی میرا جو خیال تھا میں نے کہہ دیا، اب تمہاری مرضی، جو مرضی کرو، جو مرضی کرتے پھرو۔ تو یہ سورہ مبارکہ کے بارے میں بڑی اہم بات تھی جو میں نے عرض کی ہے۔ اس سورہ پاک کے اندر چند چیزیں بالکل واضح بیان کی گئی ہیں۔ حامیم، یہ سورہ یہ حروف مقطعات ہیں۔ تنزیل من الرحمن الرحیم، اے عرب کے مشرکو تم سمجھتے ہو کہ یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس سے کلام گھڑ گھڑ کے بناتے ہیں؟ نا نا نا، تنزیل من الرحمن الرحیم، یہ رحمان رحیم خدا کی طرف سے آ رہا ہے، یہ کلام اس کی طرف سے آ رہا ہے۔ میرے محمد عربی اپنے پاس سے ایک لفظ بھی نہیں گھڑتے، گھڑا گھڑا اوپر سے آ رہا ہے۔ اور کہاں سے آ رہا ہے؟ من الرحمن الرحیم۔ اللہ کے اور بھی بڑے نام ہیں، اللہ نے اور نام نہیں لیے، اپنے خاص طور پہ دو نام لیے، رحمان اور رحیم۔ اللہ نے فرمایا اے میرے بندو، اے دنیا بھر کے قیامت تک آنے والے انسانوں، پیدا ہونے والے انسانوں، سنو، میں رب ہوں، مجھے رحم آیا، مجھے رحم آیا تو رحم، میری صفت رحمانیت اور رحیمیت جوش میں آئی تو میں نے اپنا قرآن نازل فرمایا تاکہ تم بے ہدایتیں نہ رہ جاؤ۔ جس قوم کے پاس کتاب ہدایت نہ ہو وہی کوئی قوم ہوتی ہے۔ اگر انسان کے پاس کوئی رہنمائی نہ ہو تو انسان تو برباد ہو جائے گا۔ تو مجھے رحم آیا تمہارے اوپر میرے بندو، تو میں نے قرآن نازل فرمایا تاکہ تمہاری رہنمائی ہو جائے۔ فصلت آیاتہ قرآنا عربیا، یہ قرآن کوئی پہلیوں کی کتاب نہیں ہے، اس میں کوئی الجھاؤ نہیں ہے، صاف صاف اللہ کی آیتیں ہیں، صاف صاف۔ لیکن اگر کوئی نہ سمجھنا چاہے اس کے لیے 100 بہانے، لیکن سمجھنے والوں کے لیے بالکل صاف صاف ہر چیز بیان کر دی گئی۔ قرآن عربیا، عربی میں نازل کیا ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو انگریزی میں بھی نازل کر سکتا تھا، کیا مجھے کر سکتا تھا؟ فارسی میں نازل کر سکتا، انگریزی میں نازل کر سکتا، اردو میں، پنجابی میں نازل کر دیتا۔ ساری زبانیں اللہ کی ہیں، لیکن اس نے قرآن کو عربی میں اس لیے نازل کیا کہ میرے محمد بھی تو عربی ہیں نا، اور جن سے انہوں نے پہلے جن سے خطاب فرمانا وہ بھی تو عربی ہیں سارے۔ یہ عین عقل کا تقاضا ہے۔ بشیر و نذیر، قرآن صرف فلسفہ نہیں، ہزاروں کتابیں فلسفے کی دنیا میں پڑھی رہتی ہیں، یہ کوئی فلسفے کی کتاب نہیں، یہ بشیر ہے، یہ بشارت دیتا ہے، انسانوں کو کہتا ہے کہ انسانوں اگر تم نے قرآن کو اپنے سینے سے لگایا اور اپنی زندگی کا لایا، دستور بنا لیا، دستور العمل بنا لیا، تو قرآن تمہیں اللہ کی زبان سے خوشخبری سناتا ہے کہ تم یہاں بھی کامیاب ہو جاؤ گے اور قیامت کے بعد بھی کامیاب ہو۔ صرف بشیر نہیں، وہ نذیر، قرآن ڈراتا ہے کہ اگر تم نے قرآن سے منہ موڑا
اور اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزارنے کی کوشش کی تو تم برباد بھی ہو جاؤ گے، تمہاری یہ دنیا بھی برباد ہو جائے گی اور آخرت کی دنیا بھی برباد ہو جائے گی۔ بشیرا و نذیرا۔ اللہ اکبر۔ تو دعا ہے اللہ رب العزت اس کتاب بشیر، اچھا قرآن کے بارے میں بھی فرمایا بشیرا و نذیرا، تو اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا بشیرا و نذیرا۔ قرآن بھی وہی کام کر رہا ہے اور صاحب قرآن بھی وہی کام کر رہا ہے۔ اور دنیا نے پھر اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جس قوم نے قرآن کو سینے سے لگایا اس قوم کو اللہ نے یہاں بھی عزتیں عطا فرمائیں اور آخرت میں بھی عزتیں عطا فرمائے گا۔ یہاں اللہ نے اس کے بارے میں فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، تم نے میری کتاب کو اس زبردست طریقے سے سینے سے لگایا، میرے قرآن کی یوں قدر کی ہے، میرے قرآن پہ یوں عمل کر کے میرے نبی کے صحابہ نے دکھایا ہے کہ میں اپنے نبی کے صحابہ پہ راضی ہو گیا ہوں، اللہ خوش ہو گیا ایسے زبردست طریقے سے۔ پھر اللہ نے زمین کی سلطنت پکڑ کے میرے محمد عربی کے غلاموں کے قدموں میں ڈال دیا۔ تو قرآن پریکٹیکل کتاب ہے، پریکٹیکل کتاب، یہ صرف تھیوری نہیں ہے۔ دعا اللہ رب العزت اس قرآن کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اگلے جمعے انشاءاللہ اسی صورت میں جو زمین و آسمان کی پیدائش کا سلسلہ بیان ہوا ہے وہ ہمارا موضوع ہوگا۔ تو یہ چند چیزیں ہیں۔ حاجی لیاقت صاحب کے چھوٹے بھائی وہ بیمار ہیں، ان کے لیے دعا کی درخواست ہے۔ قاری شہباز احمد سلطانی صاحب یہاں جو ہمارے تشریف لاتے ہیں، ان کی بیوی قضاء الہی سے فوت ہو گئی ہیں، ان کے لیے دعائے خیر ہے، اللہ ان کی بخشش فرمائے۔ ہمارے حفیظ صاحب یہاں مسجد کے نمازی تھے، مؤذن تھے اور نعت خواں بھی تھے، اللہ ثناخانی مصطفیٰ کے طفیل اللہ پاک حفیظ صاحب کی مغفرت فرمائے اور ان کے لاحقین کو صبر جمیل نصیب فرمائے۔ وما علیہ جی